علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر شہداء کی دنیاوی اور اخروی حیات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور موت کی حقیقت کو بھی واضح کیا جاتا ہے۔ شہداء کی اخروی حیات سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہے، اس کے خانہ کرم سے ان کو روزی ملا کرتی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مسلمانوں، تم اپنی حالت پر قیاس کر کے کہیں ہمارے جانثاروں کو مردہ کہنے لگو گے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہے۔ راہ خدا میں مال و جان نثار کرنے والے اور اپنی ہستی کو ہمارے واسطے خاک میں ملانے والے، کیا یہ ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جو خواہشات نفسانی میں آلودہ اور لطپت ہیں اور فانی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے تم ان کو زبان سے مردہ مت کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور دل سے بھی ان کو مردہ خیال مت کرو، غرض زبان اور دل سے ہر طرح سے ان کا ادب کرو۔ ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں، مبالغہ نہیں، واقعی وہ زندہ ہے، زندگی کے سارے آثار مرتب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اپنے خدا کے پاس ان کے فضل سے، اس کے فضل سے کھاتے پیتے اور خوشیاں مناتے ہیں، یعنی عمدہ حیت میں ہر قسم کی لذت و آرام حاصل کر رہے ہیں، جہاں چاہے گلے گشت کر رہے ہیں، اپنے اعمال سابقہ کی بہار لوٹ رہے ہیں، ان کے اعمال گل و ریحان اور حور و جنت بن کر ان کے سامنے ہیں اور وہ اس سے لذت لے رہے ہیں، عالم قدس میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی اخروی حیات ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ شہداء کی دنیاوی حیات دنیا میں بھی وہ اس اعتبار سے زندہ ہے کہ جس چشمہ خیر کو انہوں نے دنیا میں جان دے کر بہایا وہ کبھی بند نہ ہوگا، جس درخت پرثمر کو انہوں نے اپنے خون سے سینچ کر پرورش کیا تھا اس کے پھل اور پھول کبھی منقطع نہ ہوں گے۔ یزیدیوں کی 1000 زندگیاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے پر سے قربان۔ محبان علی، سچ فرمانا، کیا حضرت علی کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت علی نہیں، حضرت علی کے دشمن مر گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ حیات شہداء سے متعلق اس مضمون کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ذیل میں حیات النبی، حیات الشہداء، حیات عالم ارواح کو کافی تشریح اور توضیح کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کیا چیز ہے۔ موت انتقال کا نام ہے کہ روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ 2 پنجرے ہیں اور پرندہ ایک ہے اور دونوں پنجروں کے دروازے کھول کر ان کے منہ ملا دیے جاتے ہیں تو پرندہ ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ میں اسی جسم خاکی کے ہو بہو ایک دوسرا جسم بھی تیار کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جسم خاکی کثیف ہوتا ہے اور برزخ کا جسم لطیف ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اولیاء اللہ جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو کئی جگہ دعوت دی گئی اور سب دعوتوں کا وقت ایک ہی تھا، تو آپ ہر مقام پر اسی ایک وقت میں ہر جگہ تشریف رکھتے ہوئے نظر آئے۔ ایک تو یہ جسم خاکی تھا اور دوسرے کئی جسم جو نظر آئے ان کو آپ نے عالم برزخ سے کرامتاً لے کر اس عالم میں دکھائی دیے، اور ہم کو خواب میں بھی مردے کا جو جسم نظر آتا ہے وہ وہی عالم برزخ کا جسم لطیف ہے کہ اس جسم میں روح جسم خاکی سے منتقل ہو گئی ہے۔ اب خلاصہ موت کا یہ ہوا، روح خاک کا جسم کثیف جسم چھوڑ کر برزخ کے لطیف جسم میں داخل ہوتی ہے، اور یہی موت ہے۔
بظاہر یہ موت ہر انسان کو ہوتی ہے، عوام کو بھی ہوتی ہے اور شہداء کو بھی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور یہ تینوں روحیں زندہ ہے۔ پھر ان تینوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر انسان کی روح زندہ تو رہتی ہے، مگر اس جسم خاکی کے ساتھ جب تک وہ اعمال کے ذریعے ترقی اور ثواب حاصل کر سکتی ہے، برزخ کے جسم میں جانے کے بعد عام انسان کی روح کی ترقی بند ہو جاتی ہے۔ نہ تو وہ برزخ میں کھاتا پیتا ہے اور نہ کوئی عمل کر کے باطنی ترقی حاصل کر سکتا ہے، اس واسطے کہ یہ دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزا ہے۔ وہ ہر عام انسان کی روح زندہ ہے، مگر کھانا پینا اور باطنی ترقی بند ہونے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ بخلاف اس کے کہ شہیدوں کی روح وہ بھی خاکی جسم چھوڑ کر برزخ کے لطیف جسم میں چلی جاتی ہے، اسی لیے شہید پر بھی موت کا اطلاق ہوتا ہے، مگر اعمال کے ذریعے سے اس کی ترقی بند نہیں ہوتی۔ جسم خاکی میں جیسے عمل کے ذریعے سے ترقی کرتے تھے، شہید برزخ کے جسم لطیف میں جانے کے بعد بھی ویسے ہی بدستور ترقی کرتے اور کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں ہے، مبالغہ نہیں، واقعی وہ زندہ ہے۔ زندگی کے سارے آثار موجود ہیں، اپنے خدا کے پاس اس کے فضل سے کھاتے پیتے اور خوشیاں مناتے ہیں، عمدہ حیت میں ہر قسم کی لذت اور آرام حاصل کر رہے ہیں، اپنے سابقہ اعمال کی بہار لوٹ رہے ہیں۔ ان کے اعمال گل و ریحان اور حور و جنت بن کر ان کے سامنے ہیں، وہ ان سے لذت لے رہے ہیں، عالم قدس میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کے درجے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی آخرت کی زندگی ہے، بخلاف اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جسم مطہر سے نکلی، اس لیے آپ پر بھی موت کا اطلاق ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انکا میتون و انہم میتون، آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان پر بھی، مگر عالم برزخ میں ایسا جسم لطیف نہیں تھا جو آپ کی روح مطہر کے لائق ہو، اس وجہ سے کہ رسول پاک علیہ السلام کی نظیر نہ دنیا میں ہے، نہ عالم برزخ میں ہے اور نہ آخرت میں۔ جب عالم برزخ میں ایسا جسم لطیف نہیں رہا تو پھر اسی جسم خاکی میں روح مطہر کو واپس کر دیا گیا، اور رسول پاک علیہ السلام کا یہی جسم اطہر اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ کو حیات النبی کہتے ہیں کہ آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں۔ چونکہ عام انسانوں اور شہداء کی روحیں عالم برزخ میں دوسرے جسم لطیف میں منتقل ہوئی ہے، اس لیے ان سے جسم خاکی کے لوازم بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کی میراث کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف چونکہ رسول پاک علیہ السلام کا یہی جسم خاکی برزخ میں منتقل ہو گیا ہے اور آپ کے جسم خاکی کے لوازمات منقطع نہیں ہوئے، اس لیے ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا اور آپ کی میراث تقسیم نہیں کی گئی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو لازم آتا کہ زندہ کی بیوی سے نکاح کیا گیا ہے اور زندہ کا مال تقسیم ہوا۔ عالم برزخ کے جسم میں جو لطافت پائی جاتی ہے، وہ لطافت حضور پاک علیہ السلام کے اس جسم خاکی میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ پھر عالم برزخ میں آپ کے جسم لطیف کی کیا ضرورت؟ جیسے عالم برزخ کے جسم کو سایہ نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کے جسم مبارک کو سایہ نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے کسی کثیف جسم کو دیکھا ہے کہ وہ سامنے کی طرح پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہو؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک ہی کی لطافت تھی کہ آپ سامنے کی طرح پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے اس عالم کے جسم کے لطیف ہونے پر معراج شریف کا واقعہ بھی دلالت کرتا ہے۔ کوئی کثیف جسم ایسا نہیں پہنچ سکتا تھا جیسا کہ معراج شریف پر آپ کا لطیف جسم کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کوئی مسلمان کہیں ہو، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے تو روح اقدس عالم برزخ میں احوال ملکوت کی طرف متوجہ رہتی ہے اور مشاہدہ رب العزت میں مستغرق ہے۔ سلام کا جواب دینے کے لیے روح مطہر کو مذکورہ حالت میں ایسے ہی افاقہ ہوتا ہے جیسے دنیا میں وحی کے وقت عالم ملکوت کی طرف مشغولیت ہوتی تھی،
اور وحی ختم ہونے کے بعد پھر آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث پاک میں رد اللہ علیہ روحی جو مذکور ہے، اس سے رد اللہ روحی سے متعلق روح مطہر کا جسم سے نکلنا اور سلام کے وقت پھر جسم کی طرف آنا مراد نہیں ہے، بلکہ روح اقدس کا استغراق اور محویت سے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آنا مراد ہے۔ اگر روح اقدس کا جسم سے نکلنا اور پھر جسم میں داخل ہونا مراد ہوتا تو حدیث پاک میں آتا رد اللہ علی جسمی روحی، ارشاد ہوتا یعنی میری روح کو میری جسم کی طرف لوٹایا جاتا، جبکہ ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ روح میری طرف لوٹ آتی ہے، تو اس سے یہی معنی ہوں گے کہ مجھے اس عالم سے اس عالم کی طرف آفاقہ ہوتا ہے اور سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جسم اقدس سے نکلنا اور پھر اسی جسم اقدس میں داخل ہونا اور آپ کا اسی جسم خاکی کے ساتھ اپنی قبر شریف میں تشریف فرما ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس جسم خاکی کے ساتھ عالم بالا کو اٹھا لیے گئے ہیں، اور آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ اس وقت عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھا لیے جانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جسم خاکی کے ساتھ قبر شریف میں تشریف رکھنے کی نظیر ملتی ہے۔ رہا روح مبارک کا جسم اطہر سے نکلنا اور پھر جسم اقدس میں واپس ہونا، تو اس کی نظیر بھی الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، اور اس واقعے کی تفسیر روح المعانی میں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ کی شان میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکانً علیہ سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ جنت سے بڑھ کر بلندی کی کسی مقام کو نہیں حاصل ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے بھی یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس جسم خاکی کے ساتھ جنت میں پہنچائے گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جنت میں اٹھائے جانے کی تفصیل صاحب روح المعانی نے بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے پرہیزگار نبی مرسل تھے۔ آپ نے ہفتے کے 7 دنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 3 دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے اور باقی 4 دن روئے زمین میں سیاحت فرماتے اور ایسی عبادت شاقہ فرماتے کہ تنہا آپ کی نیکیاں جو آسمان پر اٹھائی جاتی تھی وہ اس زمانے کے سارے انسانوں کی نیکیوں کے برابر ہوا کرتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تقوی، عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ملک الموت کو آپ سے ملاقات کا شوق ہوا، اور وہ آپ کی سیاحت کے دوران میں آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے خواہش کی کہ اے اللہ کے نبی، اپنی صحبت بابرکت میں مجھے چند دن رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا گزارا میرے ساتھ دشوار ہے، لیکن اصرار پر آپ نے اجازت دے دی۔ 2 دن تک ملک الموت آپ کی صحبت میں رہے۔ ان کے کھانا نہ کھانے اور عبادت سے نہ تھکنے کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا واللہ تم انسان نہیں ہو۔ انہوں نے جواب دیا بے شک میں فرشتہ ہوں اور ملک الموت ہوں، اور آپ سے للہ فی اللہ محبت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں آپ نے کسی کی روح قبض تو نہیں کی ہوگی؟ ملک الموت نے جواب دیا کیوں نہیں، جب کسی کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے میں نے اس کی روح قبض کر دی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسا کہ آدمی کے سامنے دسترخوان چنا ہو اور وہ جس چیز کو چاہے کھا لیتا ہو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں تم کو اس ذات اقدس کی قسم دیتا ہوں جس کے سبب تم نے مجھ سے محبت رکھ کر رکھی ہے کہ تم میری ایک ضرورت پوری کرو۔ ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ فرمائیے وہ حاجت کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ چکھوں، پھر آپ میری روح مجھ پر واپس فرما دیں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارکہ کو نکالا اور پھر واپس کر دیا۔
اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی فرمائش پر آپ کو دوزخ اور جنت دکھائی گئی۔ جب آپ نے جنت دیکھی اور جنت کی خنگی اور خوشبو گل و ریحان دیکھے تو ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت میں داخل کرو کہ میں کچھ کھاؤں اور پیوں تاکہ جنت کی طلب اور شوق کا مجھ میں اضافہ ہو جائے۔ الغرض حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، میوے کھائے اور پانی پیا۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب تو آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہے، اب یہاں سے چلیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کے ہمراہ جنت میں داخل فرما دیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے ایک درخت کو پکڑ لیا اور فرمایا میں اب یہاں سے نہیں نکلوں گا، اور اگر تم چاہو تو تم مجھ سے اس بارے میں مباحثہ کر سکتے ہو جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت پر وحی نازل فرمائی کہ ادریس سے مباحثہ کرو۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی اللہ، فرمائیے آپ کیا مباحثہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنے والا ہے، اور میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے، اور میں جہنم پر سے گزر چکا ہوں۔ اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ، اور جنتی کبھی جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے تو جنت سے کیسے نکل جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت پر وحی نازل فرمائی کہ میرے بندے ادریس نے مباحثے میں تم پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میرے عزت و جلال کی قسم کہ یہ سب کچھ میرے علم میں تھا، تو اے ملک الموت ادریس کو چھوڑ دو کہ انہوں نے تم پر بڑی قوی حجت پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک کے نقل کرنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی توصیف اور شان میں جو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا، اس کا اقتضا بھی یہی ہے کہ علاوہ ازیں تفسیر در منصور میں بھی یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روح مطہر جسم سے نکالی گئی، پھر واپس کی گئی، اور آپ اب اسی جسم خاکی کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہیں۔ الغرض اوپر کے دونوں واقعات سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم بالا میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام روح مبارک آپ کے جسم اطہر سے نکالی گئی، پھر واپس ڈال دی گئی، اور آپ اس وقت سے اسی جسم خاکی کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہیں، تو اگر سید المرسلین کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل کر پھر جسم اقدس میں داخل ہوئی، اور آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم برزخ میں اپنی قبر شریف میں تشریف فرما ہیں، تو کیا تعجب کی بات ہے۔ الغرض یہ شان اور یہ درجہ ہے شہیدوں کا، اس کا ملنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب جان لینے والا زخم شہیدوں اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دیا، اس لیے آپ نے خوشی کا نعرہ مارا فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہوگا۔ صاحبو، کیا یہ کم خوشی کی بات ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی خوشی منائے وہ کم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔